نہ ہوا تو شوکت عزیز صدیقی جو اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، انہوں نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ڈسپرس کریں، ان کو نکالیں، خادم رضوی کے لوگوں کو یہاں سے دھرنا ختم کرائیں کیونکہ عوام کو بڑی تکلیف ہے، لیکن اس پہ طاقت کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ کورٹ کے آرڈر سے اس معاملے میں کہ آپ ان کے اوپر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے پولیس بھیجی تو پولیس لاٹھیوں کے ساتھ گئی، ڈنڈوں کے ساتھ۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نے 1000 پولیس والا ڈنڈوں کے ساتھ بھیجا ہے لیکن وہاں 10,000 کا مجمع ہے جو کہ ڈنڈے لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو 1000 پولیس جو ہے وہ ان کا کیا بگاڑے گی؟ انہوں نے تو پولیس والے مار دیے دو، اس میں لاٹھی چلی، ڈنڈے چلے، لیکن ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ آپ نے ویپنز نہیں دینے، ان کو ویپنز لے کے نہیں جانا۔ اب جب جنرل باجوہ صاحب کو بلا کے تو کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جناب پولیس ناکام ہوگی، اب آپ جائیں، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ پولیس کے پاس تو ڈنڈے تھے، ہمارے پاس تو ڈنڈے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ویپن ہی ہے۔ یا تو ہائی کورٹ اس چیز کی اجازت دے کہ آپ نے ویپن جا کے لیں تو پھر تو ہم اس کا استعمال کر لیں گے، ورنہ اگر فوج جائے اور ویپن بھی نہ ہو، یعنی ہتھیار بھی نہ ہو، اور ڈنڈا تو ہوتا ہی نہیں آپ کے پاس، تو پھر فوج کیا کرے گی وہاں پہ جا کے؟ ان کو کہا کہ بہتر ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے، اس سے فساد پھیل جائے گا، آپ اس کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ لیکن دھرنے والے حکومت سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنرل باجوہ سے بات کی دوبارہ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر آپ سے بات نہیں کرتے تو آپ ISI کو کہیں، آپ پرائم منسٹر، آپ کے نیچے ISI، ان کو حکم دیں اور ان کو کہیں کہ جا کے ان سے بات چیت کر لیں۔ تو پرائم منسٹر کے حکم پہ ISI نے جا کے رابطہ کیا، اور پھر جب دستخط کرنے کی باری آئی، ایک ایگریمنٹ طے ہوا بات چیت کے ذریعے، تو دھرنے والوں کا مطالبہ تھا کہ جنرل باجوہ دستخط کرے۔ جنرل باجوہ نے کہا میں کس کیپیسٹی میں کروں، میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں نے مذاکرات کیے، نہ میں تمہارے دھرنے میں ہوں، نہ میں تمہارے اٹھنے میں ہوں، نہ بیٹھنے میں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو شاہد خاقان عباسی یا وزیر داخلہ وغیرہ کسی کے دستخط نہیں قبول۔ تو اس چیز کی وجہ سے وہاں سے ISI کے جو میجر جنرل تھے، ریپ تھے ان کے نمائندے، انہوں نے دستخط کیے اور یہ کہا کہ بعد میں جنرل باجوہ سے کروا دیں گے، اور یہ کہہ کہ ٹال کے ان سے دستخط کروا کے تو معاہدہ کر لیا۔ تو اس کا تو یہ وجہ تھی کہ طاقت کا استعمال وہاں نہیں ہوا، اور اچھا ہوا اپنے لوگ مارے جائیں۔ حقیقتاً قصہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی ہمیشہ احتیاط کرتی ہے، ریلکٹنٹ ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر فائرنگ نہ کی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی اپنے آپ کو ایک عوامی ادارہ سمجھتی ہے، ایک عوام کی حمایت سے سمجھتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے عوام کے شکوے شکایت اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو ایک بد نظمی کو یا انتشار کو ختم کرنے کے لیے اگر ہتھیار استعمال کریں تو پھر بڑی ساری جانیں جا سکتی ہیں، جس سے ہماری اپنی آرمی میں بھی لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، اور باہر بھی ہمارے عوام میں بھی اس چیز کا اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا، خاص طور پہ میں عمران خان کے اور قادری صاحب کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ در حقیقت دھرنا بنا ہی اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے قادری صاحب کے 14 بندے مارے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اب نہ مار دینا، اگر آپ مزید اب آپ نے مارے تو 14 کے اوپر ایک دھرنا ہے، پھر مزید آپ نے مار دیے تو اس سے آپ کے جان نہیں چھوٹے گی، آپ کے گلے کا ہار بن جائے گا یہ قصہ۔ تو ہم نے تو ان کو کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، اگر پہلے ہی نہ مارے ہوتے 14 تو وہ دھرنے کا قصہ نہ آتا۔ تو یہ تو ان کی عقل اپنی چھوٹی ہے، ان کو خود سبق سیکھنا چاہیے تھا، خود ان کے ذہن میں آنی چاہیے تھی یہ بات کہ یہ مسئلہ بنا اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے وائلنس کیا، ہم نے 14 لوگ مار دیے، اب کیا ہمیں مزید لوگوں پہ فورس استعمال کرنی چاہیے؟ اب یہ کوئی چیز فوج کے بتانے کی ہے؟ یہ تو ان کی اپنی سوچ میں سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے دھرنے میں بچے اور عورتیں بہت زیادہ تھے، اگر وہاں گولی چلتی تو یہ آج دن تک اس حکومت کو بخشنے والا کوئی نہ، تو وہی جو 14 لوگ مارے گئے اس میں 2-3 عورتیں ماری گئی تھیں، تو وہ آج دن تک سارا پاکستان اس کا رونا روتا ہے۔ تو ان کی عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، یہ ہر چیز میں شرارت سوچتے ہیں، ہر چیز میں سازش ڈھونڈتے ہیں، یہ اتنے کوتاہ نظر
اور اپنے ملک کے اداروں کے اتنے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ کہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے یہ اس طرح کے شیطانوں والے ٹویٹس بھیجتے ہیں جس سے کہ عوام میں منافرت پھیلتی ہے. اب یہ وضاحت میں کر رہا ہوں لیکن ہر کوئی تو ان کو کر کے نہیں دے گا جس سے عوام کو پتہ لگے. عوام تو یہ سمجھے گی کہ اس نے واقعی ٹھیک کہا ہے کہ ایک دھرنے کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہم انسٹیبلٹی نہیں ہونے دیں گے, اور دوسرے دھرنے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ امن سے بات سے پیار سے بات کریں. یہی وجہ تھی ان کی حکومت کو, اس نظام کو اور اس ملک کے عوام کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا گیا کہ جناب ان سے بات چیت کر کے تو ان کو چلتا کریں. اگر قادری کے لوگوں میں کوئی اور مارے گئے تو یہ خوفناک دھنا آگے بڑھے گا. کیوں کہ پھر یہ لوگ استعمال کریں گے ہتھیار, یہ مذہبی لوگ ہیں. اور اگر عمران خان کے دھرنے میں لوگ مارے جاتے ہیں تو عورتیں ہیں, جوان لڑکیاں ہیں, جن کے بچے وہ مارے جائیں گے, جن کی لڑکیاں ماری گئیں وہاں پہ, وہ آپ کی جان کو روئیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں کبھی. تو یہ احسن اقبال صاحب کو میرا خیال ہے کہ اپنی پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار ہیں, سوجھ بوجھ والے ہیں, ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ اس طرح کی ایک سازشی قسم کی ایک ٹویٹ کریں اگر انہوں نے کی ہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ واقعی ان کی ٹویٹ ہے. اگر ہے یعنی اصلی بعض اوقات ہوتا ہے نا, ٹویٹ تو میں نے بھی دیکھی لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کے نام سے لوگ چلا دیتے ہیں, بالکل ایسا فیک اکاؤنٹ, تو فیک اکاؤنٹس وغیرہ کھول لیتے ہیں. تو اگر یہ فیک نہیں ہے تو احسن اقبال صاحب کو میرا خیال ہے خود اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو جو مشورہ دیا گیا وہ ان کے بہترین 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 مفاد کے لیے دیا گیا اور ملک کے بہترین مفاد کے لیے دیا گیا کہ تاکہ انتشار سے بچا جائے. سر جی اگر مولانا فضل الرحمان 48 گھنٹوں کے بعد آگے پیش قدمی کرتے اور تصادم ہوتا, خون خرابہ ہوتا, تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی, موجودہ حکومت پر یا مولانا فضل الرحمان پر؟ مولانا پر. دیکھیں دو اس میں چیزیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ مولانا نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں یہ طے پایا تھا کہ آپ وہاں رہیں گے. گو کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہوا لکھا ہوا کہیں کہ ہم آگے نہیں جائیں گے. اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک چالاکی ہے آپ کی کہ آپ ایک اپنی مرضی کا اس میں سے کچھ مطلب نکال لیں, لیکن واضح تھا کہ آپ نے ایک کیمپ کرنے کے لیے ایک جگہ مانگی, وہ آپ کو دے دی گئی. تو ایک تو یہ کہ معاہدہ, اور اسی معاہدے کے تحت اس کی وجہ سے ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ وغیرہ نے اجازت دی کہ جناب آپ کسی کو بھی روکیں گے نہیں. زیادہ تر قافلے خیبر پختونخوا سے آنے تھے اور ان کو پشاور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی کہ آپ ان قافلوں کا نہ روکیں, کیونکہ ایک معاہدہ یہاں طے ہو گیا. ورنہ تو صوبائی حکومت ان قافلوں کو وہاں روک دیتی, وہاں فساد ہوتا, جو بھی ہوتا, یہاں دھرنا فیل ہو جاتا. اور یہ آئندہ ہوگا. اگر مولانا آئندہ کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہیں گے تو حکومت ان کو جمع نہیں ہونے دے گی. حکومت کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے. مطلب یہ لوگ جو یہاں آئے تھے یہ کوئی بلوچستان سے چلے تھے, کوئی کے پی کے سے, کوئی کشمیر سے, کوئی ادھر سے, تو حکومت ہر طرف رستوں میں روک سکتی یہاں. اور یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ پی ایم ایل این نے عمران خان کا دوسرا دھرنا جو وہ اسی طرح روکا تھا. پہلے میں تو بہرحال یہ کوئی نہ روکا, لیکن بہرحال یہ پہنچے, لیکن دوسرے دھرنے کو تو انہوں نے بننے ہی نہیں دیا. اور پرویز خٹک روتا دھوتا رہا کہ جی ہمیں کیپٹل میں نہیں جانے دیا. بھائی ٹھیک ہے, نہیں جانے دیا, حکومت نے اپنی ایک اس کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ کو انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کرنے دینی, تو بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے روکا. اب کل کو یہ بھی روکیں گے. تو یہ تو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے آج مولانا آگے بیٹھ گئے اور دندنا رہے ہیں. ورنہ حکومتیں چاہیں تو وہ جمع ہی نہیں ہونے دیتی. تو یہ اگر آپ پہنچ بھی جاتے یہاں پہ پنڈی شنڈی سے, لوگ تو بڑے تھوڑے ہوتے, سو ان سے کیا ہو سکتا تھا. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو گیا پھر آپ نے وہاں, آپ کو ایگریمنٹ وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھے, اس کی ذمہ داری جے یو آئی کے لیڈرز پہ آنی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب دھرنے کے لوگ بیٹھے صرف اور صرف آپ کے حکم کے انتظار میں اور آپ کے حکم پہ چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ڈی چوک کی طرف جاتے اور یہ کہیں جا کے مت توڑ پھوڑ کرتے یا مار دھاڑ کرتے تو لازمی بات ہے کہ ان کو مولانا کے حکم سے یہ کام ہوا, کیونکہ وہ تو مولانا کے اشارے پہ چل رہے ہیں. تو اگر کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تو مولانا یا ان کے 2-3 وہ لیڈر جن کے احکامات پہ یہ سارا چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہوتے اور ان کے اوپر الزام آنا تھا. اور اگر جانی نقصان کا الزام آتا تو وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہو سکتا ہے. مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ جو اکیلے, یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ اگر پی ایم ایل این کے بھی سارے لیڈر ہوتے, مولانا کے ساتھ سارے
یہ اس کے کیا اسے کہتے ہیں پی 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 کے بھی لیڈر ہوتے اور یہ سارے فیصلہ کرتے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم نے ڈی چوک کی درجہ، پھر مولانا پہ شاید الزام نہ آتا، پھر وہ سارے لوگوں پہ ہوتا، اور نیچرلی جب اتنے لوگوں پہ ہوتا ہے الزام تو پھر اس کا کچھ بن نہیں سکتا، لیکن اگر ایک اکیلے لیڈر پہ آ جائے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں 1953 میں ایک قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلائی مولانا مودودی نے، اور مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار نیازی تھے جنہوں نے تقریریں کیں اور لوگوں کو چارج کیا، اور لوگوں نے جا کے تو قادیانیوں کے گھر جلانے شروع کر دیے، قادیانی مارنے شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں جب پولیس نے آ کے رائٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پولیس سے نہیں ہوئے، پھر اس زمانے میں اسے بارڈر پولیس کہتے تھے، جیسے آج کل ہم رینجرز کہتے ہیں، وہ بارڈر پولیس آ گئی، اس سے بھی کنٹرول نہ ہوئے، پھر آرمی کو بلایا گیا، لاہور میں ماشاء اللہ لگا دیا گیا، 40-50 لوگ مارے گئے۔ اب وہ جو مارے گئے ان کا اسٹریٹ اوے مولانا مودودی پہ اور مولانا عبدالستار نیازی پہ الزام لگا کہ جی یہ جو جانی نقصان ہوا ہے یہ آپ نے کروایا ہے، اور دونوں کا سزائے موت ہو گئی۔ اب یہ وہ المیہ جہاں دو لیڈر خود اپنے طور پہ یہ چیز کرتے ہیں، ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ یہ چیزیں اگر تو پوری اپوزیشن ساری کر رہی ہوتی پھر شاید شکل کچھ اور ہوتی، لیکن یہاں مولانا رہ گئے تھے اکیلے۔ تو میرا خیال ہے بڑے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے موسٹ پرابلی اس کی قانونی جو شکل ہے وہ بھی دیکھی سمجھی، اس کے نقصانات بھی سمجھے ہوں گے، اور لازماً مولانا نے یہی محسوس کیا ہوگا کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے نتائج برے ہوں گے، اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم لیا ہے، ہمیں سراہنا چاہیے، اس کو پسپائی نہیں کہنا چاہیے، اس کو ان کی شکست نہیں کہنا چاہیے، میں سمجھوں گا، میں کہوں گا کہ اس کو ان کی بردباری